وہ بادشاہ جس نے زمین پر جنت تعمیر کی، لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ شداد نے جنت بنوائی جو بہت بڑی، اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تاریخ میں شداد کا قصہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قدومات اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اس قوم میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کوئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پوری یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جان و جلال والے ہوئے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو بڑے بھائی کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقوں پر قابض ہوئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بانجھ گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط نے اس کو اتنا مغرور کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت، عزت، طاقت اسے اب حاصل ہے، اسے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کسی کی خدمت میں اطاعت کرتا ہے، عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب پہلے سے ہی حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ پاک کی اطاعت میں آخروی نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کی وجہ سے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی۔ تو اس نے کہا، مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک جو ایران کا حاکم تھا کہلا کے بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط و فصیل تعمیل کرائی، جس کے اندر سونے چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہروں سے سجایا۔
اس شہر کی وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے، سونے کی ایسی درخت لگوائی جن کی خوشبو میں مشک عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک اور عنبر سے پورے شہر میں خوشبو پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد کے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور ہر طرف سے خوبصورت نوجوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سالوں میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دے دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑے لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور وہ اسے پکڑنے کے لیے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس ہرن نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالی شان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کی روح کانپنے لگی اور پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تمہیں مجھ سے اس وقت کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ جواب ملا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، کم از کم مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنی بنائی ہوئی جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ جواب ملا، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شداد نے کہا، مجھے اپنے گھوڑے سے اترنے تک کی مہلت دے دو۔ جواب ملا، مجھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی زین پر تھا، دوسرا زمین پر اترنے میں ہی بحکم خدا اس کی روح قبض کر لی گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد اپنی بنی بنائی جنت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔